السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 102 کا کچھ حصہ پڑھا ہے، تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے خواتین پر شیطانی حملے۔ ناظرین کرام، آج کل آپ دیکھ لیجئے شیطان کا حملہ ہر طرف نظر آ رہا ہے، گھر کے اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، اور شیطان، بھوت، پریت، جنات، جادو ہر گھر کی کہانی ہے، اور خواتین زیادہ تر اس کے اندر ہیں، خواتین کو زیادہ پریشانی ہے۔ کیوں ایسا؟ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آخر یہ چیزیں ہو کیوں رہی ہے؟ خواتین کے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہے؟ مردوں کے ساتھ بھی ہے، خواتین کے ساتھ بھی ہے۔ آپ غور کیجئے، خاتون ایک طرف رہتی ہیں اور اچانک سے کیا ہو جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھ لیتی ہے اور چیخنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے، بال نوچنے لگتی ہے، کپڑے پھاڑنے لگتی ہے، سامان کو ادھر ادھر کر دیتی ہے، تو بھئی بھوت آ گیا، جنات آ گیا، شیطان آ گیا، اور کبھی کبھی آ بھی جاتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون بیماری میں مبتلا ہے، ہسٹیریا ایک بیماری ہے، تو یہ پریشانی آتی ہے ان کو، اور منتھلی پیریڈ جو ان کا ہے مہینے میں، اس کے اندر بھی ان کا دماغ صحیح طریقے سے نہیں رہتا، تو آدمی کو چاہیے کہ یہ سب چیز کو دیکھے اور اس کا خیال رکھے۔ اور کبھی کبھی واقعی پریشانی بھی ہے، شیطان آ گیا، جنات آ گیا، سوار ہو جاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ آخر یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ کیوں پریشانی آ رہی ہے؟ یہ سب حملے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ آئیے ان چیزوں پر غور کریں گے جو وجوہات بنتے ہیں، جن کے ذریعے شیطان کو موقع ملتا ہے، اور آج کی تقریر میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں، خواتین کیسے بچ سکتی ہیں، کیا کریں تو وہ بچ جائیں گے۔ آپ غور کریں، دیکھیں اپنے یہاں عریانیت بڑھتی جا رہی ہے۔ خواتین جب باہر نکلتی ہے گھر سے تو شیطان تاکتے رہتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الرضا کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 1173، المرأۃ عورہ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے۔ آپ غور کریں، پیسہ کو ہم اور آپ چھپا کے رکھتے، کیا کوئی ہے جو پیسے کو دکھاتے ہوئے چلے گا؟ کوئی نہیں، چھپا کے رکھتے کہ نہیں؟ تو عورت چھپانے کی چیز ہے، اس کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے، اس کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے۔ تجوری کی حفاظت ہم اور آپ کتنی کرتے ہیں؟ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ خواتین کی بھی حفاظت ہو، تو یہ عورت جو ہے چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اچک اچک کر دیکھتے رہتا ہے، اور وہ پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو پھنساتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ پہلے کی مائیں اور بہنیں مجبوری میں گھر سے نکلتی تھی، اور آج کل کی کچھ مائیں بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر ہیں۔ کبھی مجبوری ہو تبھی باہر نکلیے، اور واقعی مجبوری میں نکلنا پڑتا ہے، بھئی ڈاکٹر کو دکھانا ہو، کوئی کام کے لیے جانا ہو، لوگوں سے ملنا ہو، رشتہ داروں سے ملنا، ملاقات کرنا، تو اگر کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے، محرم کے ساتھ، وہاں بھی شیطان جو ہے ہم کو پریشان کر سکتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر کیا آیا، کوئی بھی سفر ہو، یہاں تک کہ حج والا بھی سفر ہو، تو خاتون بغیر محرم کے نہ جائیں، شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ شیطان ایسا نہیں کہ صرف وہ شیطان، انسانوں میں سے بھی شیطان ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ حدیث کے اندر کیا آیا، صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1341، 1341، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ
الا ما ذی محرم، کوئی بھی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے، بیٹا کے ساتھ جائے، شوہر کے ساتھ جائے، باپ کے ساتھ جائے، کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، سفر نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں جہاد میں اپنا نام لکھا رکھا ہے اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق فحج مع امراتک، چلے جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ تو پتہ یہ چلا خواتین اگر گھر سے باہر نکلے گی تو شیطان اس کو تاکتے رہتا ہے، پریشان کرتا ہے اور فتنے میں ڈال دیتا ہے اور خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے لوگوں کی نظر میں۔ پہلے کی خواتین مجبوری میں نکلتی تھی، ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2236۔ ابو سعید جو ہشام بن زہرہ کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھا، چارپائی کے نیچے ذرا حرکت ہوئی تو دیکھا سانپ ہے، تو میں مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مت مارو، یہ سامنے سے دیکھ رہے ہو، روشن دان سے، کھڑکی سے، چچا زاد بھائی کا گھر ہے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے میں جو مدینہ کے اندر ہے وہ شامل ہونے کے لیے چلے گئے، اور جب گھر پر آئے بیوی سے ملنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذ علیک سلاحک، اپنا اسلحہ ساتھ میں رکھ لو، ہو سکتا ہے دشمن مل جائیں، تو اسلحہ ساتھ میں رہے گا، تیاری رہے گی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب گھر آئے تو دیکھا بیوی گیٹ پر کھڑی ہے، آج کچھ بہنیں مائیں گیٹ پر بیٹھی رہتی ہیں، تو گیٹ پر بیٹھی رہیں گی تو شیطان کا گزر اگر وہاں سے ہوگا تو پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ بالکل پکڑ لے گا۔ جنات کا گزر وہاں سے ہوگا تو پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ بالکل پکڑ لے گا۔ خواتین سے میں یہ کہتا ہوں آپ کے لیے بیٹھنا گھر کے اندر ہے، آپ گھر کے اندر بیٹھی رہیں، قرآن کی تلاوت میں اپنا وقت لگائیں، پھر ذکر و اذکار میں وقت لگائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کاہے کو اپنا وقت برباد کر رہی ہیں، ادھر ادھر تاک رہی ہیں باہر بیٹھ کر، دوسروں کو بھی برائی کا موقع ملتا ہے، خود بھی برائی کر رہی ہیں، اور شیطان اور جنات کا گزر اگر وہاں سے ہوا تو کوئی پکڑ لیا تو دیکھا صحابی نے کہ میری بیوی گیٹ پر کھڑی ہے، اصابت و غیرہ، ان کو غیرت پیدا ہو گئی، اور جو اسلحہ لے کر آئے تھے، تلوار لے کر آئے تھے، اپنی بیوی پر اٹھا لیا۔ تو بیوی نے کہا اکفف علیک رمحک وادخل البیت حتی تنظر ما الذی اخرجنی، آپ اپنی تلوار کو روک لیجئے اور گھر میں جا کے دیکھیے میں یہاں کیوں کھڑی ہوں۔ تو صحابی جب گھر کے اندر گئے تو دیکھا ایک سانپ ہے، تو بیچاری سانپ کے ڈر سے باہر کھڑی تھی، ورنہ شوق تھوڑے نہ تھا۔ تو یہ شوق اپنے اندر پیدا کیجئے، گھر کے اندر ہے۔ اب دیکھیے شیطان، جنات گھر کے اندر سانپ بن کے آ گیا، اب کیسے ہمیں اور آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ تو مجبوری میں وہ گھر سے باہر نکلی تھی، تو بچاؤ کا راستہ کیسا ہونا چاہیے، کتنا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے بچا جائے، کیونکہ شیطانی حملے چل رہے، وہ انسانوں کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ لگا ہوا ہے، اس کے حملے چلتے رہتے ہیں، اللہ نے ان کو کچھ پاور دے رکھا ہے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102، کہ جادوگر کی جادوگری چلے گی ہی نہیں، نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو کیا ہوا، وہ صحابی نے دیکھا سانپ ہے، سانپ پر حملہ کر دیا اور سانپ نے بھی ان پر حملہ کر دیا، دونوں مر گئے۔ اب جب دونوں مر گئے تو ان کے قبیلے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ دعا کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استغفروا لصاحبکم، جاؤ اپنے ساتھی کے لیے تم لوگ دعا کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان بالمدینۃ جنا قد اسلموا، بے شک مدینہ کے اندر کچھ جنات لوگ ہیں جو اسلام قبول کر لیے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دے رکھا ہے، وہ اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں، تو وہ اصلی سانپ نہیں تھا بلکہ نقلی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایسی چیز نظر آئے تو 3 مرتبہ کہو اجازت دے دو، اور اگر وہ نہیں مانتا، نہیں جاتا تو سمجھ جاؤ کہ یہ اصلی ہے، نقلی نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے شیطانی حملے کس طریقے سے ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، ہماری خواتین پر ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا ضروری ہے، گھر بھی تیار رہے، باہر بھی تیار رہے۔ تو خواتین جو ہے گھوم رہی ہیں، تو جب گھومے گی تو شیطانی حملہ اللہ چاہیں گے تو ہو جائے گا، اس لیے بچ کے رہیے، زیادہ گھر کے باہر نہیں نکلنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے، گھر کے اندر بھی بڑے بڑے مسائل، ہم نے اور آپ نے شیطان کو پکڑ کے رکھا ہے، معلوم ہے کون ہے؟ ٹی وی ہے کہ نہیں؟ ٹی وی ہمارے گھر کے اندر ہے، شیطان کا بہترین آلہ ہے وہ۔ ٹی وی کے اوپر پردہ اور بیوی پر پردے نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے گاڑی کو ہم اور آپ پورے پردے میں رکھتے ہیں اور بیوی کو بے پردہ گھما رہے ہیں، کیا ہو رہا بھائی؟ آج کل لوگ شادی بیاہ میں مانگتے او بھائی بیوی رہے گی چلے گا ٹھیک ہے لیکن ٹی وی ذرا بڑی دیجیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو شیطانی آلہ ہے،
اور اچھے طریقے سے پھنسائے ہوا، اور بڑا مزہ آتا۔ اور سیریل بھی لیڈیز کے بہت آتے، کبھی ساس بہو تھی، ارے بھیا یہ دبنگ کاہے دکھاتے ہیں، دونوں طرف سے دکھائیے، تو بڑا مزہ آتا ہے یہ سب دیکھنے میں۔ بہو کو بھی مزہ آ رہا ہے تو ساس بھی سوچتی کہ بھئی ایسا سیریل آنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے سیریل چل رہے ہیں، وہ سب ہے شیطان بہکائے ہوا، لگائے ہوا ہے، کام پہ لگائے ہوا، اور ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں، حملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے گھر کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے، اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ اگر گھر کے اندر ہے تو اس کا صحیح استعمال ہو، صحیح استعمال ہو تو ٹھیک، اگر غلط استعمال ہوا تو مسائل کھڑے ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، کچھ خاتون کیا کہتی ہے کہ مولوی صاحب نماز پڑھتے پریشانی بڑھ گئی، نماز کے اندر ہی مسائل پیدا ہو گئے۔ اللہ نے پاور دے رکھا ہے، وہ شیطان کیا کرتا، خنزیب ہے، وہ ہر ایک کو نماز میں بھٹکاتے رہتا۔ اوہو 3 رکعت پڑھے 4 رکعت پڑھے، نہیں بھائی میرا تو وضو ہی نہیں ہوا، پہلے سوچتے رہتا، نماز میں آ کر پوری سیٹنگ کرتا، اچھا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کتنی رکعت پڑھا دماغ میں ہے ہی نہیں۔ تو جب بھی ایسا احساس ہو جائے، بائیں طرف تھکا دیجئے 3 بار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، وہ بھاگ جائے گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو شیطان تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر طرف لگا ہوا ہے، وہ اپنی شکلیں بنا بنا کر ہمارے پاس آتا ہے اور یہ حملے کرتا ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا جو راستہ ہے کیسے وہ دور ہو جائے، ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے۔ گانے بجانے میں اگر مشہور رہیں گے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ فی ھذہ الامہ خسف ومسخ وقذف، سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2212 2212۔ اس امت کے اندر دھسنا پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ کب ہوگا پوچھا گیا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا، پھر اسی طرح ناچ گانے کے سامان بکیں گے، ملیں گے، اور شراب پی جائے گی، بڑے بڑے مسائل ہیں۔ تو اس طریقے سے شیطانی حملہ ہوتا ہے، نیک لوگوں پر بھی ہوتا ہے، برے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو بچاؤ کرنا، کیسے بچ سکتے ہیں، کیا کریں؟ نمبر 1، خواتین سے گزارش ہے، مردوں سے بھی گزارش ہے، سب سے گزارش ہے، اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیجئے کہ جب تک اوپر والا نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی ہے۔ تکلیف دینے والا اللہ، تکلیف سے نکالنے والا اللہ۔ یہ مت کہیے فلانے نے کر دیا، ہمارے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، ارے بیماری بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کو دکھائیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کچھ روگ بھی لگ سکتا۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ ایک لڑکی کو روگ لگ گیا، اور بار بار جب وہ روگ لگتا تھا تو وہ چیخنے لگتی تھی، چلانے لگتی تھی، اور بولتی تھی کہ فلانے آدمی کو بلائیے۔ جب وہ آدمی کو بلایا جاتا تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ بھی ایک شادی کا روگ تھا اور ایک ڈھونگ تھا۔ تو کبھی کبھی مسائل بھی ہو سکتے، ون سائڈ مت جائیے کہ نہیں شیطانی حملہ ہے، جادو ہی ہو گیا ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا رکھا ہے۔ تو عقیدہ توحید مضبوط کر لیجئے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17۔ اللہ نے آپ کو تکلیف میں ڈالا تو وہی دور کر سکتا ہے، اور اللہ آپ کے ساتھ بھلائی چاہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ ایک اللہ ہے، ایک ہی اللہ کی چلے گی، شیطان کا کچھ حملہ نہیں چل سکتا، وقتی طور پر پریشانی ہے، اللہ آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ کبھی کبھی جنات اور بھوت پریت بدلہ لینے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، جیسے سوراخ میں پیشاب کر دیا تو مسائل پیدا ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جنات اور بھوت پریت کا گزر ہمارے گھروں کے سامنے سے ہوتا، پیچھے سے ہوتا۔ کچھ لوگوں نے گرم پانی پھینک دیا، چاہے خواتین نے پھینک دیا یا مردوں نے پھینک دیا، جس نے بھی پھینکا، تو کبھی کبھی وہ بدلہ لے لیتے، تو مسائل پیدا کر سکتے، لیکن اس کے بچاؤ کا بھی راستہ ہے۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے یہ سکھایا ہے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ اس کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے میں تجھے چند باتیں سکھا رہا ہوں، اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ کے حقوق کی پاسداری کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ جب بھی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، جب بھی مدد چاہنا ہو تو اللہ ہی سے مدد چاہ۔
تمام لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ سب لوگ، کوئی بھی رہے، انسان، جنات، جو بھی مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ تو عقیدہ توحید کو خواتین کے لیے کہ وہ مضبوط کر لیں۔ پھر اسی طریقے سے اذکار کا ورد کرے۔ اذکار کا ورد مطلب اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کا ورد کرتے رہیں۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کریم کی کچھ صورتیں پڑھتے رہیں۔ بولے مولوی صاحب پڑھنا تو نہیں آتا، اچھا سیریل سننا آتا ہے، مزہ آتا ہے، قرآن نہیں سیکھیں گے تو قرآن سیکھیے، قرآن کی آیتیں پڑھیے، قرآن کی آیتیں سنیے، موبائل کے اندر رکھیے، پڑھیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اگر شیطان نے حملہ کر دیا ہے، جادو کسی نے کر دیا، سب ختم ہو جائے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آئیے، آیت الکرسی کی بڑی اہمیت ہے، خواتین کے لیے ہے کہ آیت الکرسی کا ورد کریں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں۔ سوتے وقت پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سوتے وقت پڑھیں گے تو فجر تک شیطان نہیں آئے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، فجر تک ایک فرشتہ حفاظت میں لگا رہے گا۔ جب فرشتہ حفاظت میں لگا ہوا تو شیطانی حملہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آیت الکرسی پڑھیے، آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیے۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح بخاری کتاب الکفالہ، حدیث نمبر 2311 2311، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کر رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا۔ دیکھیے شیطان اپنا حلیہ بدل سکتا، انسانی شکل میں آیا اور اللہ نے اس کو پاور دے رکھا ہے۔ تو وہ آیا اور کہا میں غریب ہوں، محتاج ہوں، میرے بال بچے پریشان ہیں، مجھے دے دیجئے، اور وہ کچھ لے کر چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارا وہ قیدی جو رات میں تھا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ بولے ایسا ایسا آیا، اس نے پریشانی بیان کی تو میں نے چھوڑ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اور پھر آیا، وہ پریشانی بیان کی، میرے بال بچے ہیں، محتاج ہیں، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، پلیز ہم کو دے دیجئے۔ وہ لے کے جانے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ کوشش کی کہ بولے نہیں چھوڑوں گا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، لیکن اتنی پریشانی اس نے بیان کر دی۔ اب دیکھیے اس کے پاس کتنے ہتھ کنڈے ہیں، وہ بناتے رہتا، بتاتے رہتا، بہکاتے رہتا۔ تو ہمیں اور آپ کو کتنا سترک کرانا چاہیے، کوشش کتنی کرنی چاہیے۔ وہ ہمارا دشمن ہے، کیا ہم اور آپ اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں؟ دشمن سمجھیے گا تب بچاؤ کا راستہ ملے گا۔ بالآخر وہ چلا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پوچھا کیا ہوا، تو کہا پھر آئے گا۔ تیسرے دن پھر آیا وہ۔ تیسرے دن جب وہ آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اب میری چھوٹ نہیں ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑیں گے نہیں، تو کہا دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ بتائیے کیا چیز ہے؟ آیت الکرسی کی فضیلت اگر آپ پڑھ لیں گے تو صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ رات میں پڑھ کے سوئیں گے تو صبح تک شیطان قریب نہیں آئے گا۔ نمبر 2، فرشتہ جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا، ایک فرشتہ آپ کے لیے لگا رہے گا۔ فرشتے سے اگر ہماری حفاظت ہو جائے تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ خواتین پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو آیت الکرسی پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے بات صحیح کی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا اور وہ شیطان تھا۔ معلوم ہے ابو ہریرہ کس سے تم بات کر رہے تھے؟ وہ شیطان تھا، تو اس نے اپنا حلیہ بدلا۔ لیکن ہمیں کیا ملا؟ بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ بچاؤ کا راستہ یہ کہ ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھتے رہیں، خواتین آیت الکرسی پڑھتی رہیں۔ پھر اسی طریقے سے بچاؤ کا راستہ یہ ہے طہروا ھذہ الاجساد طہرکم اللہ، تم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو، اللہ تم کو پاک و صاف رکھے گا۔ کتنی خواتین ایسی جو پاک و صاف نہیں ہیں؟ پیشاب کے وقت پانی لیجئے، ویسے ہی کہیں بھی دیکھ لیجئے چلی گئی بغیر پانی کے پیشاب۔ مرد بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو شیطانی حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر صفائی کا ہم نے خیال رکھا، پاکی کا خیال رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس جسم کو بھی پاک و صاف رکھتا ہے۔ اور ایک فرشتہ جو ہے رات بھر سوتا ہے، جتنی مرتبہ ادھر پلٹیں گے ادھر پلٹیں گے وہ بولتے رہتا اللہم اغفر لعبیدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اس بندے کو تو معاف فرما، بخش دے، کیونکہ یہ پاک و صاف ہو کے سویا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ خواتین کے لیے بھی ہے، صفائی کا اہتمام کرے، خاص طور پہ شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ ایک فرشتہ ان کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کو مثالی گھر بنائیں، جنتی گھر بنائیں۔ گھر کے اندر
رحمت کے فرشتے کے لیے جو چیز رکاوٹ ہے اس کو گھر سے نکال دے. جیسے حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب بدء الخلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3322 لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ. اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں پکچر ہو. اگر اس گھر میں پکچرز لگی ہوئی ہے، لوگ فلمی ہیروز کے ہیروئن کی فوٹو لگا کے رکھے ہوئے، فٹ بال کھلاڑی کے فوٹو لگا کے رکھے ہوئے، کرکٹ کھلاڑی کے فوٹو لگا کے رکھے ہوئے، جو جس کو چاہتا ہے اس کی فوٹو لگا کے رکھے ہوا، بڑی بڑی اسکرین میں رکھے ہوا ہے. پلیز یہ سب کو نکال دیجیے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. پھر اسی طرح کچھ گھرانوں میں کتے ہیں، بہت شوق کے ساتھ کچھ خواتین کتے کے ساتھ کھیلتی ہیں، اور کچھ مسائل بھی ہے، بڑے بڑے مسائل ہیں، کہیں کہیں خواتین کتے کو لے کر گھما رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا پریشانی؟ تو رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے. تو جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطانی حملہ تو ہوگا ہی، اور شیطان آرام سے پکڑ لے گا. تو رحمت کے فرشتے کو اپنے گھر میں آنے دیجیے. اسی طرح ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 780 لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. نوافل کا اہتمام ہو، نماز پڑھیں خواتین، اللہ کو یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تو شیطانی حملہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، وہ شیطان بھاگ جائے گا. پھر آگے کہا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت ہو تو جادوگروں کی جادوگری نہیں چلتی ہے. اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ. صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 804. تو شیطان کی شیطانی نہیں چلے گی، جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی، قرآن کی تلاوت. اسی طرح واقعی کسی خاتون پر حملہ ہوا ہے تو اچھے عامل کو دکھائیے، جو دیندار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، توحید والا ہو، صفائی والا ہو، ایماندار ہو. کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کیا کرتے اپنی بیٹی کو بنا سنوا کر لے کر عامل کے سامنے دے دیتے. کچھ بابا جو ڈھونگی بابا ہوتے اس کے پاس لے جاتے، پھر وہ اکیلے میں کیا کرتا ہے، کبھی کبھی عزت بھی لوٹ لیتا ہے. ایسے بابا ہمارے یہاں موجود ہے. میرے بھائیو، ایسے نہیں کرنا ہے. وہاں خود بیٹھیے، خود سامنے رہیے. بنا اور سنگار کر کے کیوں لے جاتے ہیں؟ یعنی اور موقع دے رہے ہیں. شیطان تو وہاں رہتا ہی ہے. لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. سنن ترمذی کتاب الرضا کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 1171 کہ کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے مگر تیسرا شیطان ہے. دیکھیے اب شیطانی حملہ ہوا، شیطان آ گیا. اس لیے تنہائی میں نہیں دینا ہے، اس عامل کے پاس نہیں دینا ہے، وہاں پر خود بیٹھنا ہے، اس کے سامنے حاضر رہنا ہے. اور اس کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس اس کی تلاوت ہونی چاہیے. خود بھی پڑھے، بار بار سنے. پھر اسی طریقے سے کوشش یہ کرے جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پر عمل ہو. جتنی چیزیں جو ہمارے گھروں میں ہیں شیطان کو بڑھاوا دیتی ہے اس کو نکالا جائے، لڑائی جھگڑے سے دور رہا جائے، اور قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگایا جائے، اور دینی مجلس کو لازم پکڑا جائے. ہمارے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، دینی مجلس ہے ہی نہیں. مرد لوگوں کو تو موقع مل رہا ہے، مسجد میں چلے جاتے سن لیتے، خواتین کو کہاں موقع مل رہا ہے. تو دینی مجالس میں جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے. تو جب موقع نہیں ملے گا تو ان کی تیاری کیسے ہوگی، وہ دین کو کیسے سمجھیں گی، ویسے ہی دین سے دور ہے. اس لیے میں تمام خواتین سے اپیل کرتا ہوں کہ حدیث میں آپ کے لیے گنجائش ہے. آپ دیکھ لیجیے مکہ شریف میں خواتین جا رہی ہیں، مدینہ شریف میں جا رہی ہیں، مسجد نبوی میں جا رہی ہیں، حرم شریف میں جا رہی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ہم نے اور آپ نے رکاوٹ جو کر رکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیا کہا، لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استاذنکم علیہا. صحیح مسلم حدیث نمبر 442 کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. جب وہ اجازت مانگی، جب وہ مسجد سے جڑی رہیں گی، اللہ والی رہیں گے، تو شیطان کا حملہ ہو سکتا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. شیطان بھاگ جائے گا کیونکہ یہ اللہ والی عورت ہے. تو عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ضروری ہے، صفائی کا اہتمام کرنا ضروری ہے، قرآن کی تلاوت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے گھر کے اندر سے پکچر اور کتے کو نکالنا ضروری ہے. تب رحمت کے فرشتے آئیں گے اور ہمارا گھر جو ہے وہ جنت بنا رہے گا. جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، تکلیف اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہے تو تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو مانے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مومن کبھی نہیں گھبراتا، کیونکہ مومن کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. اس لیے صبر سے کام لیجئے. حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999 عجبا لامر المومن
ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ عجب ہے، یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ لے لیتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ ہی دور کرنے والے ہیں۔ اور ایسے ڈھونگی بابا سے، عامل سے بچ کے رہیے، بناؤ سنگار کر کے مت جائیے، شیطانی حملہ ہوتا باہر بناؤ سنگار کر کے مت نکلیے، زیب و زینت کو مت دکھائیے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پریشانی زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، خواتین کو بچانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری خواتین کو شیطان کے حملے سے محفوظ رکھ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، اور اللہ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔